پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں ہمارے عہد کے جید علماء، ان سے بات ہوتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں، وہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو وضاحت کے ساتھ ہمارے محترم علماء ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطبت کیا فرما رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور ہم سب کی تعلیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہ آیت سورہ قمر میں تکرار کے ساتھ آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کی یہ آیت، اس پر بات کروائیں گے۔ بظاہر چھوٹی سی آیت، لیکن اس میں بہت سارے پوشیدہ ہیں عنوانات اور بہت سارے مضامین۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ تکرار ہوتی ہے بار بار۔ یہ اللہ تکرار کیوں کرواتا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے یہ معنی، یہ مفاہیم جو اس آیت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ قرآن کریم کا اصول تکرار کیا ہے۔ پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہاں پر آسان ہو رہا ہے قرآن، نصیحت کے لیے آسان ہو رہا ہے، تو یسرنا القرآن پہ بھی کچھ بات ہوگی، ذکر پہ بھی کچھ بات ہوگی۔ قرآن کریم کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کیوں رکھا ہے؟ کیا آسانی کے ساتھ سمجھ کر انسان اپنی تربیت کرے اور وہاں پہنچے جہاں اللہ اسے قرآن کریم کے ذریعے تربیت کر کے کسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، بہت ادق مسائل بھی ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو پھر قرآن کس طرح آسان ہو گیا؟ ایک شخص جو پی ایچ ڈی ہے، یا ایک شخص جو پروفیسر ہے، ایک شخص جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، وہ اور ایک عام آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، دونوں کو نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، تفکر کا، تدبر کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا کسی مرشد کی ضرورت پیش آئے گی، یا ہم قرآن کریم کو کھول کر بیٹھیں، ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں اور خود سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ سوالات بہت سارے ہیں، وہ ہم رکھیں گے اپنے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف نام، مقبول نام، سب آپ سے واقف، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ مفتی محمد ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قمر اور آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سرکار، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھیں، مجھے یاد آیا کہ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال بھی مجھے یہاں پیش کرنا ہے اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قوم لوط پر کون سا عذاب آیا تھا؟ درست جواب آسمان سے پتھر برسنے کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا یا مال دینا یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب، بظاہر ایک چھوٹی سی آیت لیکن کتنی بسیط اور اس کا کینوس کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یہاں پہلا سوال میں یہ رکھوں گا کہ یہ آیت قرآن سورہ قمر میں بار بار آئی ہے، دہرائی گئی ہے۔ نبی کا واقعہ پھر آیت، نبی کا واقعہ پھر آیت، کچھ اس جانب ارشاد فرمائیے۔ اور یہ جو تکرار ہوتی ہے کسی آیت کی، اللہ تعالیٰ کیوں تکرار کرواتا ہے؟ قرآن کا اصول تکرار کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ قرآن کریم کی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن آیات کو بعض صورتوں میں متعدد دفعہ بیان کیا ہے، یعنی جس کو دہرایا ہے، ریپیٹ کیا ہے، یہ ان میں سے ایک آیت ہے۔ ایک آیت سورہ مرسلات کے اندر ہے، ایک آیت وہاں پر قرآن کریم میں سورہ رحمان کے اندر بیان کی گئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک اس کے اندر بیان کی جاتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ایک قرآن کریم کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے اس میں کہ اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اور ایک آپ کا سوال کا یہ حصہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تکرار کیوں فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیا کیجئے اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعدد انبیاء کے واقعات جو کئی مرتبہ آئے ہیں قرآن کریم میں، اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف مواقع پہ ان اقوام کے مختلف احوال اور مختلف حالات، مختلف ان کی کیفیات بیان کر کے فرعون کے غرق ہونے سے پہلے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، جیسے حضرت بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے رکھ کے بعد میں آنے والی امتوں کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہے کہ اس سے ان امتوں کو دو چیزیں حاصل ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان امتوں پہ بھی تقریباً اسی جیسے ہی احوال گزر رہے ہوتے ہیں، تو حالات کو حالات سے جب وہ جوڑتی ہیں امتیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات پچھلے انبیاء کی امتوں کے لیے فرمائی گئی تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جب خاندان کے ایک بڑے بزرگ اپنے کسی نوجوان کو یا اپنے سے کم عمر کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام ہم نے کیا ہے اور ہمارا تجربہ اس معاملے میں یہ بتا رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر وہ نصیحت قبول کرنے والا یا نصیحت سننے والا شخص جو ہوتا ہے وہ متردد ہوتا ہے کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پتہ نہیں شاید کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن جب وہ حالات سے گزرتا ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے تھے وہ صحیح تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب متعدد جگہ ان واقعات کو بیان کر کے یہ تکرار فرماتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کسی شخص نے اپنے کوئی شخصی تجربے پر کہہ دی ہے، یہ کسی شخص کا ایک غلط اندازہ تھا یا غلط
تجربے سے اس نے سبق حاصل کیا، وہ غلط بات کر رہا ہے، بلکہ اقوام پر ایسے احوال گزرے ہیں، وہ چاہے قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، وہ قوم نوح ہو، وہ فرعون ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ، ان کی اقوام ہو، ان پر یہ احوال آئے ہیں، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کرنے کی کوشش کی، ان کو آزمایا گیا، ان کے پر احکامات اتارے گئے، ان کے سامنے خواہشات تھیں، ان کا بعض جگہ پہ یہ رویہ رہا، بعض جگہ یہ رویہ رہا، بعض یہ رویہ رہا۔ تو ان حالات کو دیکھو، اور جو اللہ تمہیں ہدایت فراہم کرتا ہے، جو اللہ تمہیں نبی کی زبان پہ اور قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب بھی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کریم دراصل اس بات کی تکرار کر رہا ہے کہ یہ جو احوال تمہارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت سے یہاں مراد صرف وہ اردو میں جو ہم نصیحت کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کی نیکی کی بات کرا دیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے نصیحت کا بڑا مفہوم مراد ہے، جیسا آپ نے کہا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی حالت انسان پر، کسی قوم پر آئے، تو وہ قوم اس حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے لائحہ عمل کیا طے کرے، اچھی چیز کیا اختیار کرے، اپنا نظام زندگی کیسے چلائے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے۔ چنانچہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، ہم اگر آج کے دور میں مغربی اقوام میں دیکھیں کہ ان کے یہاں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر کام کیے، سیاسی رخ پر کام کیے، کاروباری رخ پر کام کیے، وہ اپنے تجربات لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کی ایک جو ہے اپنی جو سوانح ہے وہ لکھے، اپنی یادداشت لکھے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سکھائے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے تجربے ہیں۔ جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب اپنی کتاب میں اختیار کرتا ہے، انبیاء اکرام کے واقعات بتاتا ہے، قوموں کا رد عمل بتاتا ہے، سرکشوں کا انجام بتاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بنیادی طور پہ قرآن کریم جو جس چیز کا مطالبہ انسانیت سے کرتا ہے، وہ مطالبہ ہے خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبی کی اطاعت، اور نبی پر ایمان اور نبی کی اتباع۔ تو ایمان، اطاعت اور اتباع، یہ تینوں چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ میرا خدا ہے اور میرے یہ نبی ہیں، تو اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یعنی جب ایک دفعہ مومن ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہی اچھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مومن ہو گیا تو یہ آیت صرف اہل ایمان سے مخاطبت کر رہی ہے؟ یہ ایمان ان لوگوں سے مخاطبت کرتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ نہیں، یہ آیت تو مطلق ہے، اس آیت کی بات نہیں کر رہا میں، تو وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ کی بات کر رہا تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ قرآن کریم جو یہ مخاطبت کر رہا ہے یہ تو سب کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت قرآن میں بیان فرمائی، اور اس کے اندر انیق صاحب دو بڑی عجیب باتیں فرمائیں۔ ایک تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے آپ کو بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا بنایا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری عجیب بات بتائی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، آپ کی نصیحت جو ہے وہ بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ تمام لوگ جو کسی مذہب کو مانتے تھے یا کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے یا کسی غیر آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، ان تمام کی طرف آپ کی دعوت ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، قل، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر مفسرین نے بڑے نکات بیان کی، جن میں سے دو بڑی اہم باتیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کوئی ایسی کتاب نہیں بنایا کہ جس کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک خاص درجے کا علم درکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا بنایا ہے کہ بڑے بڑے اہل کمال کے لیے بھی وہ اس کی گتھیاں سلجھانا ممکن نہیں ہے، اور بالکل ایک بکری چرانے والے سادہ طبیعت، سادہ آدمی جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو اس کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ نصیحت حاصل کرنے کے معاملے میں ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ چنانچہ نصیحت اس کے اندر عام آدمی کے لیے بھی ہے، ایک وہ آدمی جو کہ بہت ہی اوسط درجے کا ذہن رکھتا ہو، اوسط درجے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے لیے بھی ہے، اور بہت اعلیٰ لوگوں کے لیے بھی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نصیحت حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ
چاہے وہ مراتب علمی کی ہو نہیں رکھی. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کے اندر جن چیزوں کا مطالبہ کیا اس سے دین کو بہت آسان کر دیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ آپ جو لوگوں پر لے کر آئیں گے چیز تو یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اگر پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی بھی تھیں تو اس امت میں سے وہ اٹھا لی جائیں گی. چنانچہ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں نماز کے روزے کے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکی کی جگہ بنا دیا. باقی دنیا کے مذاہب کے اندر عبادت صرف عبادت گاہوں میں ہوتی تھی. ہمارے لیے عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے. جہاں پر چاہے جنگلوں میں پڑھیں, دریاؤں میں پڑھیں, گھروں میں پڑھیں, مسجدوں میں پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں من حیث المجموع نرمی فرمائی اور آسانی رکھی. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے, اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ نظام زندگی کیسا چلانا ہے, یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا اس کائنات کا جو چلانے والا ہے وہ فعال ہے, حی قیوم ہے. اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کو آسان رکھا ہے. کسی قسم کا علمی رکاوٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انٹلیکچول بیریئر نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس ایکڈمک ایکسلنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جب تک فلاں چیز نہیں پڑھیں گے تو سمجھ نہیں سکتے, یا اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت مشکل بات ہو. چنانچہ مفسرین کے آپ دیکھیں تفسیر کے تمام رخ آپ کو ملتے ہیں. بالکل سادہ زبان میں لکھی ہوئی تفاسیر بھی ملتی ہیں, قرآن کریم کے علمی جو مناہج ہیں اس کے پر بھی ملتی ہے, فقہی رخ پر بھی ملتی ہے, کلامی مباحث والی بھی تفاسیر ملتی ہیں, منطقی اور فلسفے کے رخ پر جو گفتگو کی گئیں اس پر بھی مباحث ملتی ہیں. تو اس کا عام جو پیغام ہے اگر ہم اس کو عام کرتے ہیں تو یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یہ سمجھ میں آتا ہے. اور انیق صاحب ہم آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کی حقیقت ہم پر واضح ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, سادہ جس کے اندر احکامات پڑھتے ہیں, اللہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے, اپنی حقیقت بتا رہا ہوتا ہے, روز جزا کے بارے میں بتاتا ہے, تو انسان کو پھر یقین آتا ہے کہ واقعی قرآن کریم تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الدین یسرن, دین آسان ہے, دین میں آسانیاں ہیں. اب مفتی صاحب بہت ساری باتیں ہیں, اس سے پہلے کہ میں محکمات پہ آؤں, متشابہات پہ آؤں. دین بہت آسان ہے, قرآن کریم بہت آسان ہے. اس آیت کے ذیل میں جب ہم ذرا بات آگے بڑھائیں گے کہ متشابہات کیوں رکھی گئی ہیں, حروف مقطعات کیوں موجود ہیں وغیرہ وغیرہ, اس سے پہلے سمپل بات قرآن کریم سے نصیحت جو آپ نے بات فرمائی اسی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کا جو بہترین انداز ہے قرآن کریم کو پڑھنا, پھر سمجھنا, اس پر عمل کرنا وغیرہ 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 وغیرہ. پھر بہت سارے کام قرآن کریم کا ابلاغ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے, لیکن پہلے میں سمجھوں گا, پڑھوں گا, پھر سمجھوں گا, عمل کروں گا, اس کے جو احکامات ہیں ان کو جانوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں آیت موجود, یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن کریم سے نصیحت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے دو درجے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان قرآن کریم کو ایمان لا کے پڑھتا ہے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیے ہیں, قیامت کے احوال ہیں, اپنی صفات کا ذکر ہے, اقوام عالم کا ذکر ہے, سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے کہ انسان کو اللہ کی معرفت, اس کی بندگی کیسے کرنی ہے, اس کا ادراک, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے اس کا ادراک انسان کو ہوتا ہے. ایک یہ رخ ہے تفسیر کا قرآن کریم کے سمجھنے کا, اور ایک قرآن کریم کے سمجھنے کا وہ رخ ہے کہ پھر جو ذرا علمی رخ پر آگے کو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں, قرآن کریم کے اندر وراثت کا بیان ہے, نمازوں کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین اور ارشادات فرمائے. قرآن کریم کی دونوں جہتیں موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک عام آدمی کو, دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ عام زندگی کے اندر مشغول ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا اختصاص ہے اسلامی تعلیمات سے. ایک عام مسلمان کو قرآن کریم ترجمے کی حد تک ضرور آنا چاہیے کہ قرآن کریم وہ سمجھتا ہو, نمبر ایک. نمبر دو, قرآن کریم کو ایک تاریخی پس منظر سے پڑھنا کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا آیا, یا فرعون کے حالات پہلے کے کیا تھے, بعد کے کیا ہیں. یعنی فرعون کے
غرق ہونے سے پہلے کیا احوال رہیں، غرق ہونے کے بعد کیا احوال رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے ساتھ نصیحت کا کیا معاملہ فرمایا، پھر ان کے ساتھ بربادی کیسے ہوئی، ان پر کچھ تاریخی پس منظر سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا جو اس کے ایک حصہ اور ہے جس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھ رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات کا طریقہ کار رکھا اس کا ایک بنیادی خاکہ تھوڑا سا آنا چاہیے۔ چونکہ قرآن کریم سے ہم دور ہو گئے تو ہم بہت محدود حد تک صرف تفسیر کے چند واقعات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن کریم کے اگر ہم ان 3 پہلوؤں سے پڑھتے ہیں، جس میں سے پہلا پہلو کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرا اس کا تاریخی پہلو، بہت سارے لوگوں کو تاریخی طور پر یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ قوم عاد سمود کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے، پہلے کون تھا، بعد میں کون تھا، فرعون کیا تھا، فرعون کے معاملات کیا تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کون تھے۔ تو تاریخی پس منظر سے، جس طرح ہمارے یہاں آج کے دور میں سوشل سائنسز پڑھانے والا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا جغرافیہ ضرور پڑھائیں، اس لیے کہ جغرافیہ پڑھنے سے انسان کا جو دماغ کا کینوس سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو کچھ تاریخی یہ جو واقعات ہیں انبیاء کرام، اس کے ساتھ پڑھنے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات اترے ہیں ان کا بنیادی خاکہ کیا ہے، کہ نماز، عبادات ہے، جیسے ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سیاست، ان تمام کے بارے میں ہم جب چیزیں جوڑتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک قرآن کریم کے بارے میں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں کہ جو اختصاصی طور پر ان دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا تو ظاہر ہے کہ پھر اختصاص، وہ چاہے کلامی مباحث میں جائیں، فلسفی مباحث میں جائیں، فقہی مباحث میں جائیں، وہ پھر آگے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو اس ترتیب سے نہیں پڑھتے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم سے ہم نابلد رہتے ہیں، ہمیں چیزوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے انبیاء کے واقعات کا علم نہیں ہوتا، تاریخ کا بالکل علم نہیں ہوتا، ایک نابلد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جس طریقے سے ہم اپنے یہاں میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، اور میتھمیٹکس کے اندر پہلے درجے کی ہوتی ہے، دوسرے کی ہوتی ہے، آگے تک جاتی ہے، اگر وہ چوتھے 5ویں درجے سے ہم میتھمیٹکس شروع کرتے ہیں تو وہ جا کے انٹر اور گریجویشن تک جاتی ہے۔ اسی طرح تفسیر کے اندر بھی کچھ درجات ہونے چاہیے کہ جس کے اندر ہم شروع کا پڑھیں، بعد کا پڑھیں، پھر آگے کا پڑھیں، اور یہ ہماری حکومت نے پچھلے دنوں اس پر جو اقدام کیا ہے وہ بہت قابل تحسین بات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، جس پر اگرچہ بعض لوگوں نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اس پر اعتراضات بھی کیے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم اس پروگرام کے ذریعے پیغام بھی دیتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے نام پر بسنے والے لوگوں کو جمع کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ ہے قرآن پر جمع کرنا، اور اگر اللہ کے کلام پر بھی جمع کوئی نہیں کر سکتا تو پھر کہیں پر جمع نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے کلام کی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے اندر اس طرح کی جو مفاہیم ہیں ان کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ تفسیر کو ان مناہج سے پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اس خاص ترتیب اور توارث سے، ایک خاص جو کہ علمی روایت چلی آ رہی ہے اور جو مفسرین کرام بیان کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اس کے تحت پڑھنا، اس کے تحت اس کا ادراک اور فہم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے فہم اور ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ٹھوکر کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے کب تک سحری کھا سکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک صحابی سے سمجھنے میں خطا ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کے لغوی معنی سمجھے، جبکہ اس سے مراد جو ہے وہ لغوی معنی نہیں تھے، اصطلاحی معنی تھے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط۔ اس کی روشنی میں مفسرین کرام اور امت کا تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ تفسیر کو پڑھنے کے چند اصول اور ضوابط ہیں۔ تو انہی اصول اور ضوابط کے تحت اگر قرآن کریم کی تفسیر بنیادی درجے میں اور درمیانے درجے میں جو ہمیں قرآن کریم کے تاریخی پس منظر میں چیزیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اس کے جو علمی منہج ہیں اس پر اگر پڑھا لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت میں قرآن کریم زندہ ہو جائے گا، اور وہ جو آپ نے آیت پڑھی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہاں تک نوبت نہیں آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر آخر میں وہ درجہ آ جاتا ہے جس کا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق سے اوپر جاتے ہیں ظالم، اور پھر ظالم سے جب اور اوپر جاتے ہیں کافر، تو پھر کافر تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پورے جو مدارج ہیں وہ آپ نے بیان فرما دیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ذرا سا اور ایک بات بہترین انداز کے قرآن کریم سے جوڑا جائے، ایک جڑاؤ پیدا ہو رجوع اللہ کے لیے، ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں، یہ بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے کہ آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، ایون یہ کہ مسلم معاشروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہدی للناس، قرآن کریم تو تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ جو بات آپ نے فرمائی، کیا اس پر عمل ہمارے معاشروں میں ہے؟ ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس سے
سے ہٹ کر یہ سوال میں رکھوں گا، لیکن ذرا بعد میں آپ کی گفتگو سے ذرا سا ہٹ کر، کیا قرآن کریم پڑھنے والا شخص یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ قرآن کریم مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ کلام ربانی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی مجھ میں کون کون سے محاسن اور کون سے اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً جو آپ نے بات فرمائی کہ قومہ کو عروج و زوال ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا ڈوب جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، الحم سے لے کے والناس تک جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یعنی تفسیر کے ساتھ، تو ہمیں یہ تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اچھا یہ واقعات کیا کیا ہیں۔ لیکن میں نے الحم سے لے کے والناس تک پڑھ لیا۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو قرآن کو دل پہ نازل کرنا ہوتا ہے۔ میں نظر آؤں کہ قرآن کریم مجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہے نصیحت کے پیرائے میں، تو نصیحت جب میں حاصل کر رہا ہوں تو میں قرآن کریم کو میں ایک عام کتاب کی طرح نہیں پڑھوں کہ ہاں یہ بہترین کتاب ہے۔ اخلاقی عوامل اس میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کی جو آیات ہیں یہ مجھ سے مخاطبت کر رہی ہیں۔ میں نے پڑھا اور آگے بڑھ گیا۔ تو قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان سے کس انداز سے مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم تربیت کس انداز میں کر رہا ہے، اور یہ تربیت کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہم سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے جو اللہ نے مسلمانوں پر حقوق رکھے ہیں ان میں سے ایک حق ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان لانا، دوسرا حق عمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر عمل کرنا اور پچھلی کتابوں پر عمل کرنے کا اشارہ دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اگر یہ قرآن کریم کو قائم یہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے اور ان چیزوں کو قائم کرتے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتاری گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہی اس لیے ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان یہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا افلا قرأت القرآن، کہ سائل سے کہا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ لائے اسی لیے تھے تشریف کہ قرآن کریم جو امت کے لیے بھیجا گیا ہے ایک رہنما اور ایک کتاب ہدایت بنا کے، اس کی عملی تطبیق امت کو سکھائی جائے، عمل کر کے دکھایا جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کوئی اقوال زرین کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور ہم نے کہا جی بہت عمدہ کتاب ہے لیکن اس کو یہاں لگا کے رکھو۔ قرآن کریم نافذ کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن کریم کا نفاذ اور قرآن کریم کی عملی تطبیق خدا تعالیٰ کو مقصود ہے ہر دور میں۔ اور ہمارے یہاں جو ایک تصور ونیس صاحب دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں کچھ جدت پسند ذہنوں کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اور الہامی کتابوں میں سردست اس وقت سب کا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان ہے، ان کتابوں کے آ جانے کے بعد اور ان کے نفاذ کے بعد اس دنیا کا رنگ وہ رہے گا ہی نہیں، بلکہ دنیا شاید بہت پیچھے کہیں چلی جائے گی، بہت قدامت پرست ہو جائے گی۔ تو یہ تصور ہے ہی بنیادی طور پہ غلط۔ ہمارا دین کسی ایسی چیز کو منع نہیں کرتا جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ میں اپنے پاس جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کائنات کو کھول کے رکھا، اور یہ بات فرمائی کہ تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس کائنات میں انسان کا رویہ کیا ہو، برتاؤ کیا ہو، آپس میں رہیں کیسے، اس کائنات کے بنانے والے کی معرفت کیسی ہو، اس کے لیے کتاب ہدایت اللہ پہلے بھی بھیجتا رہا، اور ایک کامل ہدایت کی کتاب اس دور میں بھیجی، اور اس کے لیے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو قرآن کریم ایک کتاب ہدایت عمل کے لحاظ سے بھی ہے، اور مفسرین نے اس کے پر جو قرآن کریم پر جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ایک حق عمل بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کی جاتی ہے، جو کہ قرآن کریم کا ایک اور حق ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایمان بالقرآن ہے، عمل بالقرآن ہے،
تلاوت قرآن الذین یتلون کتاب اللہ آناء اللیل والنہار قرآن کریم میں حفاظت قرآن ہے، ان ساروں میں سے عمل بالقرآن کو عموماً ترک کر دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر صحیح سے عمل نہیں کیا جاتا، یا جزوی طور پہ عمل کیا جاتا ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی نازل کردہ چیز کو اپنے یہاں جاری نہیں کرتا، اس کے ذریعے اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا کر اس کی بنیاد پر احکام نہیں بناتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون کافرون، تین جو درجے بیان ہوئے، تو ان درجے میں تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے بئی معنی کتاب ہدایت ہے کہ ہم سے اس پر عمل کا بھی مطالبہ ہے، اس پر ایمان کا بھی مطالبہ ہے، اس کے ظاہر کی حفاظت کا بھی مطالبہ ہے، اس کے باطن کی حفاظت کا یعنی معنی کی حفاظت کا بھی مطالبہ ہے۔ اور یہ کتاب ہمارے پاس چند ہی چیزیں تو ہوتی ہیں انیس صاحب جو کہ متفق علیہ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، قرآن کریم ہے اور کعبہ ہے، یہ تین چیزیں ہماری اساس ہیں، اور ان تین چیزوں کے گرد پورا دین اسلام گھومتا ہے۔ تو ان چیزوں کی حفاظت، ان پر ایمان، ان پر عمل، ان کو اپنے لیے رہنما بنانا، یہ دین کا بنیادی مقصود ہے، اور بنیادی طور پر جو امت کو ہدایت دی گئی ہے وہ یہی ہے۔ اس کی نیچے جو جزوی تفصیلات ہیں، بسا اوقات لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے جو ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جی لوگوں میں بہت اختلاف ہے، وہ اختلاف نیچے درجے میں ہے، فروعی ہے، بنیاد میں اصول نہیں ہے۔ تو آپ بنیاد پر تو بلائیں۔ اور یہ دنیا میں عجیب و غریب رویہ میں نے دیکھا کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ فروعی معاملات میں اختلاف ہے لہذا اصول کو ترک کر دو، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ فروعی اختلافات ہیں تو اس کو اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ فروع میں اختلاف ہے لہذا اصول کو چھوڑ دو۔ اگر خدا تعالیٰ کی کوئی صفت سمجھ میں نہیں آ رہی اور خدا تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر تصرف کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تو خدا کا انکار کر دو، جیسا آج کل کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو انسان کی پلے درجے کی جہالت ہے اور عجیب و غریب رویہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا اس کائنات میں تصرف کیسے کرتا ہے، فعال لما یرید کیسے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کام کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے ترک کرنے کے، بجائے اس کا انکار کرنے کے۔ تو یہ اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی اہل ذکر کی محفل میں جا کر بیٹھیں، زانو وہ طے کریں، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بہترین گفتگو اور بہت آپ نے ہمیں علم دیا۔ اب آپ نے 2 مرتبہ سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں وہ تلاوت فرمائی، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو نصیحت ہو رہی ہے، اور ہم قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کسی اور انداز سے نصیحت لے گا، لیکن یہ جو تنفیذ ہے قرآن کریم کی، جو حقوق آپ بیان فرما رہے تھے، تو اس کے لیے نصیحت حکمران کیسے حاصل کرے گا، ایک عام آدمی کیسے حاصل کرے گا، ایک ہماری عسکری قوت، ایک مسلمان سپہ سالار ہے، ایک مسلمان سپہ سالار، وہ قرآن کریم جب پڑھ رہا ہے تو معلوم ہو کہ یہ مسلمان سپہ سالار قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان جنرل پڑھ رہا ہے، اور ایک غیر مسلم جنرل اگر پڑھ رہا ہے تو دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ وہ شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا مجھے، آ گیا کہ میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، اقبال کہہ رہے ہیں، میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اللہ اکبر۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں نا۔ یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو سوسائٹی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں وہ کیسے حاصل کرے نصیحت۔ مثال کے طور پر ایک فزکس کا پروفیسر ہے، وہ قرآن کریم سے کیسے نصیحت حاصل کرے گا۔ یہ کائنات، اللہ اکبر، یہ کائنات ایسی باطل پیدا نہیں کی ہے، ما خلقت ھذا باطلا، جو قرآن کریم فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے آپ۔ دیکھیے انیس صاحب، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ واقعتاً اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کو طبقات میں رکھا ہے۔ کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے جس مثال کے طور پہ عسکری قوتیں، قانون نافذ کرنے والے ہیں، تو کوئی سیاست میں ہے، تو کوئی معیشت میں ہے، تو کوئی تجارت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر طبقات رکھے ہیں اور ہر طبقے کا الگ الگ دائرہ کار ہے۔ ہمارے یہاں علماء کرام اور خصوصاً دین کے جو دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہر طبقے کا دین ہے،
تاجر کا ایک دین ہے جو اس سے تجارت کی چیزوں کے صحیح ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، جی سیاستدان کا ایک دین ہے جو اس سے سیاست کے صحیح ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی ہاں اسی وجہ سے محدثین نے اور جو اسرار شریعت کے علماء انہوں نے لکھی یہ بات کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، تو اس کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوگا، لیکن اس کی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ عادل بادشاہ ہو۔ جی ہاں یعنی ایک بادشاہ کی جو صفت اس کو عرش عظیم کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی، وہ اس کا نمازی ہونا یا تہجد گزار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا عادل ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بادشاہ کے دائرے کا اور اس کے دائرہ عمل کا جو دین ہے وہ نظام عدل کا اچھا ہونا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے تاجر ہو، چاہے صرف فوج کے لوگ ہوں، قانون نافذ کرنے والے ہوں، سیاستدان ہوں، معاشرے کے طبقے کے جتنے لوگ ہیں، اور چاہے وہ عدالت سے تعلق رکھنے والے ہوں، علماء کے طبقے میں سے ہوں، اساتذہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہر طبقے کا ایک دین ہے۔ یعنی ہر طبقے کا دین سے مراد ہے کہ دین کے اس طبقے سے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق اس تقاضوں کی حد تک دین سیکھنا یہ اس طبقے کے لیے لازمی ہے۔ بس انیق صاحب، چونکہ آج کل ہم لوگ اسلامی معیشت سے وابستگی ہے، بسا اوقات تاجر آ کے سوال پوچھتے ہیں، اور جب ان کو مسئلہ بتایا تو ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مسائل ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو تجارت خاندانی طور پہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب تاجروں میں ہم لوگوں نے ایک مہم چلائی، بعض ہمارے جو بہت اچھے دیندار ڈاکٹروں میں مہم چلائی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ضابطہ اخلاق، اب دنیا کے اندر ہر جگہ کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے جس کے اندر وہ کوڈ آف ایتھکس کو پڑھتے ہیں، سائن کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم تاجروں کا، سیاستدانوں کا، اور سب کے جو ضابطہ اخلاق ہیں ان کو قرآن کریم کی روشنی میں کچھ بنائیں اور دکھائیں کہ جی قرآن کریم آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نمازی ہیں، لیکن اگر آپ سیاست میں ہیں اور آپ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، آپ بیوروکریسی میں اللہ نے آپ کو کوئی اختیار دیا ہے، تو آپ سے دین کا یہ تقاضے کا مطالبہ ہے، اور اگر آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو آپ کی نماز اور روزہ آپ کے کام آئے گا ضرور، لیکن اس جہت سے آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے نماز پوری کی، ٹھیک ہے یہ آپ کا شعبہ مکمل ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اختیار دیا تھا، اس میں آپ نے کیا کیا۔ تو ہر شعبے کو اس کے اندر کسی درجے میں ضرور فعال ہونا پڑے گا۔ اور آج کل ہمارے یہاں ایسوسیشن بنی ہے جو مختلف قسم کی چیزیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے یہاں اس قسم کی سٹڈیز رکھیں اور قرآن کریم کو اس جہت سے بھی پڑھیں۔ اور اس جہت سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے وہ چیز آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سے بات نکلی ہے کہ ہمارے سامنے نصیحت آتی ہے۔ ہم لوگ میڈیا میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں ریڈیو پاکستان کا جو ان کے ہاں جو نشان ہے قولوا للناس حسنا، اس میں لکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ان کے سامنے قرآن تھا، تو ہم لوگوں نے اپنے شعار میں لکھا ہے قولوا للناس حسنا۔ اس طرح کے آیات جمع کریں اور اس کے اندر غیبت سے متعلق آیات جمع کریں۔ یہ ایک عام آدمی کرے نا، یہ ایک عام آدمی کرے کہ ایک اہل ایمان کو، ایک مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں اوصاف کیسے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل یہ بات بالکل واضح ہے، اور سمپل سی بات یہ ہے کہ حالانکہ بہت ساری آیات اس کے علاوہ بھی ہیں، سمپل بات یہ ہے کہ جو 89 آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، مخاطب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہا ہے، تو ان کو اس کو شارٹ لسٹ کر لے، نکالے انہیں، اس پہ بیٹھ کے عمل کرے، اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے، بلکہ حرز جاں بنا لے۔ لیکن یہ تو بات بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پر اب ذرا تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے میری کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ قرآن اسی طرح اوصاف بیان کرتا رہتا ہے کہ یہ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، مومن کس شان کا حامل ہوتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، قرض کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نصیحتیں ہو رہی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے حوالے سے۔ اور کیا کرتے ہیں، عَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قدم قدم پر پورا قرآن دیکھنا چاہتا ہے انسان کو کہ اے انسان، تو اللہ کا نائب ہے، تو تجھے کیسا، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو ذرا سا محدود کر دیا تھا۔ ایک سپہ سالار کو، ایک حکمران کو، ایک کسی اسلامی ریاست کے صدر کو، وزیر اعظم کو، اللہ اکبر۔ آپ نے تاجر کی بات کی، ایک تاجر، نصیحت قرآن کریم سے مل رہی ہیں، عادل حکمران کی بات آپ نے کی،
تو یہ جو بڑے طبقات ہیں جن کے زیر سایہ مملکتیں عروج پاتی ہیں یا زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ہمارا دین ہمیں عروج پہ دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا دین ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا، مفلس اور نادار نہیں دیکھنا چاہتا. کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو بڑے ہیں ہماری ریاست کے بڑے ہیں، کیا وہ نصیحت لے رہے ہیں قرآن سے یا نہیں لے رہے؟ انیق صاحب، جو آپ نے یہ بات فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اقتدار دیا ہوتا ہے، اختیار دیا ہوتا ہے، ہمارے آج کل اختیار کے تو کئی حصے بن گئے اب کہ وزیر اعظم کی سطح پہ ہوتا ہے، صوبائی سطح پہ ہوتا ہے، بیوروکریسی کی سطح پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اختیار دیا ہوتا ہے ان کو قرآن کریم سے زیادہ اخلاقیات لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر دو طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اچھائی یا برائی کر سکتے ہیں. ایک دولت مندوں کا طبقہ، ان کے پاس دولت کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک اختیار والوں کا طبقہ، ان کے پاس اختیار کی طاقت ہوتی ہے. یہ دو طبقات، اور وہی بات ہے کہ جس کے اوپر جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے اس کی اتنی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ان کے پاس بہت کچھ حاصل ہوتا ہے کہ یہ کر سکیں. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو قرآن کریم کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، اور قرآن کریم کی طرف متوجہ نہ ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے یہاں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پر پورا اتر رہا ہے، اور کوئی ترجیح نہیں ہے، اور کوئی ترجیح. تو ان کو سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے میں کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بیوروکریسی کے سکھانے کے لیے، اور بہت سارے ہمارے جو ادارے ہیں ان سب کے یہاں سکھانے کے لیے کورسز ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں. ہم ان کو مختلف قسم کے ڈگری پروگرام کراتے ہیں. اگر یہ لوگ مسلمان ہیں، اور ہیں ہم سب مسلمان، تو ان کو قرآن کریم سے ضابطۂ اخلاق سے چیزیں کہ یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے. اور سب سے زیادہ اہم چیز جو کہ قوت والے اور دولت والوں کو سکھانی چاہیے، جس کے پاس بھی جس درجے کا بھی اختیار ہو، وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ ایک دن آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن سارے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور وہ سوال پوچھے گا، اور اس دن کسی کی کوئی شفاعت نہیں، اللہ براہ راست سوال پوچھے گا. یہ احتساب کی کیفیت اگر پیدا ہو تو انسان پھر ظلم سے بھی باز رہتا ہے، اپنا حق ادا کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے. بہترین بات آپ نے فرمائی، یعنی عقیدہ آخرت، ایک دن کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی. یعنی یہ جو خوف آخرت ہے یہی تقوی کی جڑ ہے جی بالکل اصل میں. لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نظر نہیں آتا کہ ترجیح میں قرآن کریم ہے یا نہیں بڑوں کی. یہ 22 کروڑ کا جو ملک ہے، یہ 22 کروڑ میں سے شاید کوئی 5-8 ہزار لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، حد سے حد. اس سے زیادہ لوگ بلکہ اس سے بھی کم ہوں گے. اب جو پارلیمنٹیرینز ہیں، قرآن کریم سے نصیحت کے لیے پارلیمنٹیرینز کو کہ جناب والا آئیے، قرآن کریم کے کچھ کورسز ہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے کی کلاسز آپ لے لیجئے، اور جو بنیاد ہے، جو روح قرآن ہے، وہ تو آپ تک آ جائے. یہی جو صوبوں کی اسمبلیز ہیں، سینٹ ہے، جو ہمارے پاس جی ایچ کیو ہے، وہاں معلوم ہو جی ایچ کیو میں تو بہرحال کچھ کورسز ہوتے ہیں، کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. وہ یعنی یہ نعرہ تکبیر جب بلند ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں نعرہ تکبیر کیسا بلند ہوا، اور یہ آواز یہاں سے نہیں نکلتی ہے، یہ آواز یہاں سے نکلتی ہے. تو پارلیمنٹرین خاص طور پہ جو ہماری مقننہ ہے، یہ قانون ساز ادارے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو یہ ایسے سنتے ہیں جیسے یہ کلام ایک اجنبی کلام ہے ان کے لیے، جبکہ وہ بھی کلمہ گو ہیں. تو قرآن کریم سے نصیحت ایک عام آدمی تو حاصل کر رہا ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہ کیوں نہیں حاصل کر پا رہے، اور طریقہ کار اس کا کیا ہو، یہ آپ ہمارے بڑوں کو سمجھا دیجئے. آپ کی بات میں بہت اثر ہے. انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ سا اصول بتا دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سبحان اللہ. دیکھیے، اگر ہمارے ہاں ہمارے اندر کسی رخ پر خرابی ہے، چاہے وہ دین کے علم کی کمی ہو، یا قوت عمل کی کمی ہو، یا ہم اس چیز کی تطبیق کرنے کو جانتے نہ ہوں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز جانتے نہیں، ہم اس کی سیکھنے کی تدبیر کریں، کوشش کریں. دور کیوں جاتے ہیں؟ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کی جو تشکیل ہوئی تھی اس پاکستان میں، وہ ہوئی اس لیے تھی کہ مقننہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی باتیں ان کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہیں،
تو دین کا علم سب کے پاس اس درجے کا کمال کا نہیں ہوتا، تو یہ رہنمائی فراہم کرے گی ہماری اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس کی ایک بات بھی مانی گئی، تو یہ وہ ہے ایک کہ آج مقننہ کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عدلیہ عظیم بڑا ادارہ موجود ہے۔ عدلیہ کے اندر بھی ایک اپیلٹ بینچ بنایا گیا جو شریعہ کے حوالے سے شریعت کورٹس بنائی گئی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ کوششیں کرنے والے ہیں، لیکن شاید قوت عمل کی کمی ہے، ارادے کی کمی ہے، تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اختیار کی حد تک ضرور سوال پوچھے گا۔ میرا جتنا اختیار ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں، مجھے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ کلکم رائن و کلکم مسئول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر چھوٹی سی ریاست ہے، اور یہ مملکت یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، پوچھا جائے گا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بلند مقام پر اللہ تعالیٰ جو فائز کرتا ہے وہ ایک انعام بھی ہوتا ہے، اور بعض وقت آزمائش بھی، کہ اللہ آزماتا ہے ایک بلند مقام اور بلند مرتبہ دے کر۔ لیکن یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور وہ یقیناً وہ دین سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دین کا علم اگر ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ نے بہت زور دیا کہ یہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، تو پہلے علم حاصل کر لیں، اور اس کے بعد نظر آئیں عامل کے طور پر کہ یہ عامل ہے، یہ چلتا پھرتا کردار ہے۔ اور یہ بڑا جب ٹھیک ہوتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، اللہ اکبر، جو بڑوں کے بنائے ہوئے راستوں پر تو لوگ چلتے ہیں، تو عوام تو بیچارے، ہمارے ملک کے خاص طور پر بیچارے عوام، وہ تو جیسا بڑا کہتا ہے اس پہ چلتے ہیں، لیکن نظر آئے بڑا کہ ہاں یہ ہے مسلمان حکمران، یہ ہے مسلمان سپہ سالار، یہ ہے مسلمان جج، یہ نظر آئے اور اس کے اثرات نیچے تک آئیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، 2-3 مراحل باقی ہیں۔ قرآن اندازی، آج کس کے گھر ہم یہ دینی کتب کا تحفہ روانہ کر رہے ہیں وہ بھی ہوگا، لیکن پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قوم لوط پر کون سا عذاب آیا تھا؟ درست جواب، آسمان سے پتھر برسنے کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا، یا مال دینا، یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجیے، آج کے ونر کون ہیں؟ اعجاز ہمایوں صاحب گجرانوالہ سے۔ اعجاز ہمایوں صاحب گجرانوالہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے گھاٹے میں وہ ہے جو آخرت کے بدلے دنیا ہی سے خوش ہو گیا۔ سب سے گھاٹے میں وہ ہے جو آخرت کے بدلے دنیا ہی سے خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار